گھڑی کی سوئیاں سپہر کے 3 پر آ کر رک سی گئی تھی جب باورچی خانے کے دھوئیں بھرے چھوٹے سے کونے میں کمزور سی عورت رخسانہ گھٹنوں کے بل بیٹھی چکی میں گندم پیس رہی تھی۔ پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی سے ٹپک رہی تھیں اور اس کے کندھوں سے چادر مسلسل نیچے سرک رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ چکی کے 2 گھومتے پتھروں کے بیچ اس کے وجود کی ساری تھکن پس کر نکل رہی تھی۔ کمرے کی چھت پر جھولتا ایک پرانا پنکھا ہولے ہولے آواز کے ساتھ گھوم رہا تھا، جیسے اس کی سانس بھی باقی نہ رہی ہو۔ 2 سال کا بیٹا احمد ننگے پیروں میلی قمیض پہنے زمین پر بیٹھا تھا اور مٹی سے بھرے خالی پیالے کو کھلونے کی طرح چمچا چمچا کر چاٹ رہا تھا۔ رخسانہ کی 6 سالہ بیٹی شازیہ ایک کونے میں بیٹھی اپنی ٹوٹی ہوئی سلیٹ پر بے دھیانی سے انگلیاں چلا رہی تھی، جیسے اسے بھوک کی شدت کو بھلانے کے لیے کوئی مشغلہ درکار ہو۔ رخسانہ کو چکی کی آوازوں کے درمیان اپنی ہی آنتوں کی گڑ گڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی آج کی یہ پسائی اگر نہ کی تو رات کو تینوں بھوکے سوئیں گے۔ اس نے ایک پرانا آٹے کا برتن کھولا جس میں صرف 3 پیالے آٹا بچا تھا، مگر آج اس نے دل کڑا کر کے گندم کے آخری دانے نکال کر پیسنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ احمد اور شازیہ کم از کم ایک ایک خشک روٹی تو کھا سکیں۔ وہ آٹا گوندنے لگی تو اس کے ہاتھوں پر چھالے نظر آئے جو پچھلے ہفتے کے جلنے سے پڑے تھے جب اس نے لکڑی پر چائے بنانے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی اس نے پانی ڈالا چولہا زور سے پھنکارا اور انگلیاں جھلس گئیں۔ ابھی وہ خیالوں میں ہی تھی کہ دروازے کی کنڈی زور سے بجی۔ وہ چونک گئی، ہاتھوں سے آٹے کی لپٹ جھاڑ کر جلدی سے چادر سے سر ڈھانپا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ یہی وقت تھا اس کے آنے کا۔ رخسانہ کے دل میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ خارش زدہ سرخ آنکھوں والا ناپاک پسینے اور شراب کی ملی جلی بدبو سے بھرا ہوا اس کا شوہر ناصر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ رخسانہ نے نگاہیں جھکا لیں اور ایک طرف ہٹ گئی۔ ناصر بغیر کچھ کہے سیدھا بیٹھک میں داخل ہوا اور بوتل میز پر رکھتے ہی قمیض اتار کر پنکھے کے نیچے لیٹ گیا۔ اس کی کمر پر گندگی، پسینہ اور پرانے زخموں کے نشانات تھے۔ رخسانہ اس کی طرف نہ دیکھ کر چولہے کے پاس آ گئی، لیکن ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ روٹی بنی یا ابھی بھی مہارانی بن رہی ہو؟ ناصر کی کڑوی آواز کمرے میں گونجی۔ رخسانہ نے دھیمے لہجے میں کہا، آٹا پیس رہی تھی، بناتی ہوں۔ تو دن بھر یہیں کر رہی تھی؟ کیا کام کرتی ہو تم؟ میں گھر آؤں اور تم سے روٹی کی بھیک مانگوں؟ رخسانہ نے کچھ نہ کہا، جانتی تھی ایک لفظ بھی جواب دیا تو ڈنڈا اٹھے گا۔ اس نے جلدی جلدی چولہے پر توا رکھا اور ایک گول سا پیڑا بناتے ہوئے بچوں کو آواز دی، بیٹا چپ کر جاؤ، اب روٹی بن رہی ہے۔ احمد معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ ماں کی طرف لپکا، مگر ناصر نے اسے زور سے جھڑک دیا۔ کیا فضول شور کر رہا ہے کتے کی طرح؟ نکل جا یہاں سے۔ احمد ڈر کر واپس کونے میں دبک گیا۔ شازیہ نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر آنکھوں میں خاموش آنسو تھے۔ رخسانہ کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے روٹی چپکائی۔ توا گرم ہونے لگا، دھواں اٹھا اور وہ پہلا نوالا پلٹنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک تیز آہنی آواز سنائی دی، ڈنڈے کی فرش سے ٹکرانے کی آواز۔ ناصر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، بوتل آدھی ختم ہو چکی تھی۔ میرے جوتے کہاں ہیں؟ میں نے کہا تھا صحن میں نہ چھوڑنا۔ رخسانہ پلٹ کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ناصر نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ رخسانہ کا جسم دیوار سے جا لگا، روٹی جلنے لگی، بچوں کی چیخیں نکل گئی۔ سب کچھ میں کماؤں اور تو مجھے جوتے تک نہ دے سکے، گھٹیا عورت! ناصر چیخ رہا تھا، مگر رخسانہ اپنی تکلیف کو بھلا کر روٹی کی طرف لپکی تاکہ کم از کم بچوں کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ جلتی روٹی کو انگلیوں سے پلٹتے ہوئے اس کی انگلیوں کی جلی ہوئی جلد ایک بار پھر چھل گئی۔ وہ رو پڑی۔ ناصر نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کی کمر پر دے مارا، 1 2 3 بار۔ رخسانہ کا جسم جھک گیا، مگر اس کے ہاتھ سے روٹی کا پیڑا نہیں گرا۔ بس کر دیں، اماں کو نہ ماریں، شازیہ چیخی، مگر ناصر نے غصے سے بوتل اس کی طرف پھینکی۔ خوش قسمتی سے وہ زمین پر گری اور شازیہ کے پاؤں سے ذرا دور ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ رخسانہ درد کے عالم میں بچوں کو پیچھے کھینچ کر خود کے ساتھ چمٹانے لگی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور زبان جیسے بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ بس اتنا بولی، اللہ کے واسطے بس کر دیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، بچوں کو نہ ڈرائیں۔ مگر ناصر کا چہرہ اور سرخ ہو رہا تھا۔ وہ زور سے چیخا، مجھے اللہ کا واسطہ نہ دے، اگر میرے اندر شراب ہے تو تیرے اندر زہر ہے، تو میرے گھر کی نحوست ہے، تجھ سے نفرت ہے مجھے۔ رخسانہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سب دھندلا گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ اس نے 16 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا، جب اس کے ماں باپ مر چکے تھے
اور دنیا میں صرف ایک یہی سائبان بچا تھا، مگر اب یہ سایہ سایہ نہیں، ایک سایہ دار موت بن چکا تھا۔ ناصر نے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مارے، رخسانہ نے بند آنکھوں کے ساتھ قرآن کی وہ آیت دہرائی جو برسوں پہلے اس کی نانی نے اسے سکھائی تھی۔ آواز دھیمی تھی، کپ کپاتی ہوئی، مگر سچی، دل سے نکلی ہوئی۔ ایک عجیب سا لمحہ آیا، ناصر کے ہاتھ کا ڈنڈا فضا میں ہی رک گیا، جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف آ گیا۔ بوتل اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ زمین پر بیٹھ گیا، سر تھام کر۔ رخسانہ نے آنکھیں کھولیں اور حیرت سے دیکھا۔ اسے کچھ نظر نہیں آیا، مگر فضا میں کچھ تھا، جیسے ہوا ساکت ہو گئی ہو، جیسے کوئی نگاہیں ان چاروں پر مرکوز تھیں۔ اس نے احمد اور شازیہ کو خود سے لپٹا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دن رخسانہ کو پہلی بار لگا شاید وہ اکیلی نہیں ہے، شاید کوئی ہے جو اس کے الفاظ سن رہا ہے، شاید قرآن سچ مچ ایسی ڈھال ہے جو نہ دکھائی دیتی ہے نہ چھینی جا سکتی ہے، مگر ہر وار روک سکتی ہے۔ رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ باہر گلی میں کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، اور تندور پر بیٹھے دہکتے کوئلوں کی مدھم گرمی رخسانہ کی جھلسی ہوئی انگلیوں کو تھوڑا سا سکون دے رہی تھی، مگر دل کے اندر کا دکھ کوئلے سے کہیں زیادہ دہک رہا تھا۔ ناصر نے شام سے ہی پینا شروع کر دیا تھا۔ بوتل کا 3/4 حصہ ختم ہو چکا تھا، اور اب وہ نشے میں اتنا بدمست ہو چکا تھا کہ کسی دلیل یا رحم کی زبان سمجھنے سے قاصر تھا۔ رخسانہ نے بچوں کو سلانے کی کوشش کی، احمد کو دودھ تو کیا پانی بھی نہ ملا۔ شازیہ تھکن سے چپ چاپ بستر کے ایک کونے میں لیٹی تھی، اور رخسانہ خود ان دونوں کے درمیان فرش پر بیٹھ گئی، جیسے اپنے وجود کو ڈھال بنا کر کوئی طوفان روکنے کو تیار ہو۔ گھر کے کچے کمرے کی دیواریں خاموشی سے گواہی دے رہی تھیں۔ ان دیواروں نے چیخیں سنی تھیں، آنسو دیکھے تھے، گالیوں کی باز گشت میں اپنا سکوت ڈالا تھا، اور پھر یہ سب معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ ناصر کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ بوتل اب بھی ہاتھ میں تھی، اور اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے کسی درندے کو اپنے شکار کے پاس پہنچنے کی خوشی ہو۔ اس نے رخسانہ کو دیکھا جو گود میں احمد کو سلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور کہا، تو نے میری بوتل کیوں چھپائی؟ تجھے لگتا ہے میں اندھا ہوں؟ رخسانہ نے کانپتی آواز میں کہا، کچھ نہیں چھپایا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ نے خود باہر رکھی تھی۔ لیکن ناصر کی سماعت میں صرف وہی لفظ گونجا، میں نے، جیسے کسی نے اس کی مردانگی کو للکارا ہو۔ اس نے بوتل دیوار پر دے ماری جو ٹکڑوں میں بکھر گئی، اور پھر بغیر کوئی اور بات سنے رخسانہ کے بالوں سے پکڑ کر اسے فرش پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ شازیہ چیخ پڑی، ابو، امی کو چھوڑیں، مگر ناصر کا دل نرم نہ ہوا۔ شاید وہ انسان کے خول میں رہتا کوئی جانور تھا جسے صرف اپنی انا کی آگ بجھانی تھی۔ رخسانہ زمین پر پڑی تھی، چادر اس کے جسم سے سرک چکی تھی، پیروں میں ٹوٹی چوڑیاں چبھ رہی تھیں، اور وہ اپنے بچوں کو خوفزدہ دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اسی لمحے اس کے ہونٹوں سے جو آواز نکلی وہ غیر ارادی تھی، نہ سوچا نہ منصوبہ بنایا، محض درد کی شدید ترین حالت میں روح کا ایک سچا رد عمل۔ زبان سے قرآن کا پہلا لفظ نکلتے ہی کمرے کی فضا جیسے ساکت ہو گئی۔ ناصر کے ہاتھ کا وار درمیان میں ہی رک گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس کا بدن لرزنے لگا، جیسے کسی نے اس کے وجود کو جکڑ لیا ہو۔ رخسانہ ابھی بھی پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آواز سسکیوں کے درمیان گونج رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب زمین پر گرے تو نہیں، بلکہ لگتا تھا کہ وہ کچھ اور سیراب کر رہے ہیں، کوئی چھپی ہوئی دیوار، کوئی پوشیدہ سننے والا۔ کمرے کے کونے میں بیٹھے احمد کا چیخنا رک گیا تھا، وہ جیسے اچانک خاموش ہو کر ماں کو تکنے لگا تھا۔ شازیہ کی آنکھوں میں خوف کی جگہ حیرت نے لے لی تھی، اور ناصر، وہ اب پیچھے ہٹ رہا تھا، جیسے اسے خود اپنا وجود بھاری لگنے لگا ہو۔ اس کے ہاتھوں سے ڈنڈا گر چکا تھا، اور اس کی آنکھیں اب رخسانہ کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے خلا میں کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہے تو؟ کیا بک رہی ہے؟ وہ بڑبڑایا، مگر رخسانہ کی آواز اب مضبوط ہو رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی اور بول رہا ہو، جیسے اس کے ٹوٹے ہوئے دل نے کہیں دور اوپر والے کے در پر دستک دے دی ہو اور جواب آ گیا ہو۔ ناصر لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا، دیوار سے ٹکرایا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ جل رہی ہوں۔ رخسانہ کے ہونٹوں پر وہی تلاوت جاری رہی، نہ تیز نہ دھمکی آمیز، صرف سچی، سادہ اور درد سے بوجھل۔ اچانک احمد نے رخسانہ کی گود میں سر رکھ دیا اور شازیہ ماں کے ساتھ آ کر لپٹ گئی۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے کسی خاموش لیکن زبردست جنگ کا اختتام ہو گیا ہو، جس میں نہ تلوار چلی نہ خون بہا، صرف ایک آیت کی طاقت سے سب کچھ پلٹ گیا۔ ناصر چپ چاپ بیٹھا رہا، بوتل کے شیشے کے ٹکڑوں پر نظریں جمائے،
اور رخسانہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ آج مار کھانے کے بعد بھی اس کا دل خالی نہیں بلکہ بھر گیا ہے، کسی طاقتور بے آواز حفاظت سے جو صرف قرآن کے کلام سے جڑ کر حاصل ہوئی ہے۔ رات کی ہوا ہولے سے کھڑکی کے پردے ہلانے لگی، دور آسمان پر ہلکی بجلی چمکی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ کمرے میں روشنی بہت کم تھی، صرف ایک جلتی موم بتی کا پیلا سا سایہ جھول رہا تھا، جیسے وہ بھی جھوم کر سجدہ ادا کر رہی ہو۔ رخسانہ نے احمد کو سینے سے لگایا، شازیہ کو خود میں چھپایا اور آنکھیں بند کر کے آیات کو دل میں دہرانا شروع کر دیا۔ اس بار آواز نہیں، نیت تھی جو گونج رہی تھی، اور اس لمحے اسے پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی چیخیں سن لی ہیں، جیسے کوئی ہے جو ناصر کو نظر نہ آنے والے ہاتھوں سے روک چکا ہے، جیسے کہیں اوپر سے ایک بہت ہی نرم مگر ناقابل شکست روشنی اس کے گرد بکھر چکی ہے۔ کمرے کی فضا اب بدلی ہوئی تھی، نہ صرف ناصر کے لیے بلکہ رخسانہ کے لیے بھی۔ آج تک وہ جو خود کو بے بس، لاچار اور تنہا سمجھتی آئی تھی، آج پہلی بار اسے لگا کہ اس کی زبان سے نکلنے والے اللہ کے الفاظ کسی دروازے کی چابی تھے، جو ایک ایسی دنیا کھول گئے تھے جہاں ظلم کا مقابلہ ہاتھ سے نہیں ایمان سے ہوتا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، لیکن اب ہر سانس، ہر لمحہ، ہر خاموشی اس آیت کا ورد بن چکی تھی۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب رخسانہ کو یقین آ گیا، کچھ ہے جو اس کے بچوں کو اب مزید بے سہارا نہیں رہنے دے گا۔ محلے کی گلی تنگ تھی اور اس کے بیچوں بیچ وہی نالا بہتا تھا جس کے دونوں طرف گھر پھیلے ہوئے تھے، کچی دیواریں، دروازوں پر پرانے پردے اور بالکونیوں میں لٹکتی ادھڑی ہوئی رسیوں پر دھلے کپڑے۔ صبح کے وقت جیسے ہی عورتیں پانی بھرنے یا بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے نکلتیں، پہلا موضوع رخسانہ بی بی بن جاتی۔ وہ رخسانہ جس کا شوہر ناصر اب کچھ دنوں سے چپ ہو گیا تھا، نہ شور، نہ گالیاں، نہ رات کے وقت بوتل توڑنے کی آوازیں۔ لوگ چونک گئے تھے۔ عورتوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، وہ بولنے لگی، سرگوشیوں میں، پھر کھلے الفاظ میں، جیسے کوئی معمولی سی بیماری بھی چھپانا جرم ہو۔ تو نے سنا؟ اس نے کچھ پڑھا تھا اپنے میاں پر، اب قابو میں ہے وہ۔ یہ عورت تو جادو سیکھ آئی ہے، کوئی دم درود کرتی ہے۔ رخسانہ ان باتوں سے بے خبر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ محلے میں خاموشی بھی شک بن جاتی ہے، اور قرآن پڑھنا تو جیسے جرم ہی مان لیا جاتا ہے۔ وہ ان دنوں صبح فجر کے بعد صحن میں جھاڑو دیتی، پھر پانی سے ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر آٹے کی چکی گھماتی، اور ساتھ ساتھ اپنے دونوں بچوں کو چھوٹی چھوٹی آیات یاد کرواتی۔ وہ چاہتی تھی احمد اور شازیہ کم از کم وہ کلام سیکھ لیں جو اسے خود بھی مشکل سے آیا تھا۔ وہ سادہ لہجے میں بولتی، بچوں سے تلفظ ٹھیک کرواتی اور ساتھ ساتھ روٹی بناتی۔ باہر گلی میں کھڑی عورتیں جو خود تو سارا دن ٹی وی ڈراموں کی باتیں کرتی رہتی تھیں، اس کے گھر سے نکلنے والی تلاوت کی آواز سن کر جیسے چونک جاتی۔ یہ عورت تو خود کو نیک ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے، ہمیں کیا بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ کسی نے ایک دن رخسانہ کے سامنے کہہ دیا، بہن، یہ سب بچوں کو پڑھانا اچھی بات ہے، مگر ذرا آہستہ پڑھا کرو، باقی لوگ بھی ہیں آس پاس۔ رخسانہ نے صرف سر جھکا دیا، نہ پلٹ کر کچھ کہا، نہ ماتھے پر کوئی تاثر آیا۔ اس کی خاموشی ان سب کے لیے سب سے بڑی چپتی ہوئی بات بن گئی تھی۔ عورتیں چاہتی تھیں کہ وہ لڑے، زبان چلائے، وضاحت دے، یا کم از کم ان کے طنز کا برا تو منائے، لیکن رخسانہ کا دل اب اتنا تھک چکا تھا کہ اس میں ناراض ہونے کی بھی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس کے لیے اب سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ وہ دن کسی طرح نکال لے، بچوں کو کچھ کھلا دے اور رات کو خود کو اور بچوں کو محفوظ رکھے۔ یہی اس کی دنیا تھی، محدود، سیدھی اور سچی۔ محلے کی پرانی عورت خالہ ممتاز، جس کی بات ہر کوئی سنتا تھا، ایک دن رخسانہ کے دروازے پر آ کر بولی، بیٹی، ناصر تو اب ٹھیک ہو گیا لگتا ہے، تو نے کیا پڑھا تھا؟ رخسانہ نے اندر سے پانی دیتے ہوئے بس اتنا کہا، خالہ میں کچھ نہیں پڑھتی، بس قرآن ہے وہی سیکھتی ہوں، بچوں کو بھی سکھاتی ہوں۔ خالہ ممتاز نے ناک سکیڑ کر پانی پکڑا اور بولی، ہاں ہاں، سبھی یہی کہتے ہیں، مگر اتنی جلدی کوئی مرد کیوں بدل جائے، کچھ تو ہے۔ رخسانہ نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اب کسی کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، نہ کسی بات کا دفاع کرتی تھی۔ اس کے لیے ناصر کا روز نہ چیخنا، بچوں کو تھپڑ نہ مارنا اور گھر کی راتوں کا پرسکون ہو جانا ہی سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اگر اس کی تلاوت کو لوگ غلط سمجھتے تھے تو وہ خود جانتی تھی کہ وہ سب کس کے لیے کر رہی تھی۔ محلے میں چند لڑکیاں بھی تھیں جو پہلے رخسانہ سے بات کر لیا کرتی تھیں، کبھی سلائی مشین مانگنے آتی، کبھی برتن، کبھی چائے کی پتی۔ اب وہ رخسانہ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھی۔ ایک بار ایک لڑکی نے ماں سے پوچھا، اماں، رخسانہ آنٹی کے گھر اب کیا مسئلہ ہے؟ تو ماں نے کہا، بس بیٹا، وہ کچھ ایسے دم درود کرتی ہے، دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اور وہی لڑکی جو پہلے شازیہ کے ساتھ کھیلتی تھی، اب اسے اسکول میں دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ شازیہ نے ایک دن آ کر ماں سے پوچھا، امی، کیا ہم برے ہو گئے ہیں؟
رخسانہ نے اسے سینے سے لگا کر صرف اتنا کہا، نہیں بیٹا، لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو ان کے دل میں ہو، ہم کچھ برا نہیں کر رہے۔ رخسانہ کے گھر اب کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ جس عورت کو کبھی درد ذہ کے وقت سہارا دینے گئی تھی، وہ اب اس کی طرف دیکھ کر دروازہ بند کر لیتی تھی۔ جس کے بچوں کو چاول دے کر سلایا تھا، وہ اب گلی میں اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھی۔ رخسانہ اب خود بھی کم باہر نکلتی تھی، مگر صبح بچوں کو اسکول بھیجنا، نل سے پانی بھرنا اور کبھی پرچون سے آٹا لینا ضروری تھا۔ تب وہ سر جھکا کر چادر مضبوطی سے لپیٹ کر نکلا کرتی۔ اس کے قدم تیز ہو گئے تھے، آنکھیں زمین پر گڑی رہتی اور دل میں ایک ہی بات گونجتی، میں جانتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں اور اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب رخسانہ کو سب سے بڑی سچائی سمجھ آئی۔ وہ چاہے جتنی خاموش رہے، جتنی سچ بولے، جتنا اپنے رب کے قریب ہو جائے، لوگوں کی باتیں رکنے والی نہیں، مگر اگر وہ ہر بار ان باتوں کا جواب دینا شروع کر دے تو اس کے پاس بچوں کو سنبھالنے، گھر کو چلانے اور خود کو بچانے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف اپنے گھر کی عورت ہے، اپنے رب کی بندی ہے اور اپنی اولاد کی استاد ہے۔ محلے کی عورتوں کا نہ کوئی حق ہے، نہ اثر، نہ جواب۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ رخسانہ نے بچوں کو سادی روٹی کے ٹکڑے، نمک اور تھوڑی سی چینی کے ساتھ ناشتہ کروایا، خود چولہے کی راکھ صاف کی، پانی کے 2 پرانے کولر بھرے اور دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ ناصر اب دنوں سے خاموش تھا، مگر یہ خاموشی اس کمائی کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی جو کبھی چرس اور شراب کے بیچ سے نکل کر، کبھی رکشے کے کرائے سے اور کبھی ادھار کے پیسوں سے گھر تک آتی تھی۔ رخسانہ کو اب کسی سہارے کا انتظار نہیں تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اگر آج بھی خود نہ نکلی تو شام کو بچوں کے لیے دال بھی نہیں بنے گی۔ اس نے چادر لپیٹی، چپل کا پٹا ایک طرف سے ٹوٹا ہوا تھا، لیکن پرواہ کیے بغیر دروازہ کھولا اور نکل پڑی، ایک ایسی عورت کی طرح جو عزت کے ساتھ بھوکی رہنے سے بہتر سمجھتی ہے دوسروں کے برتن مانجنا اور دل سے جھک کر فرش رگڑنا۔ محلے سے باہر نکلتے ہی اس کے دماغ میں صرف ایک فکر تھی، کوئی ایک کام، کوئی ایک دروازہ، کوئی ایک بڑھیا جو صرف ایک دن کا کام دے دے تاکہ آج کے لیے جھولا جھلے۔ گلی کے نکڑ پر بیٹھی روٹیاں بیچنے والی سغرا نے اسے دور سے آتے دیکھا اور فوراً منہ پھیر لیا، جیسے اس سے بات کرنا بھی ناپاکی ہو۔ رخسانہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کسی خالہ، کسی بہن، کسی پرانی سہیلی سے سفارش کروا سکتی تھی، مگر عزت کی دیوار کے نیچے سے نہیں۔ سیدھی کھڑی ہو کر جینا اس کا فیصلہ تھا۔ پہلا دروازہ پرانا سا لکڑی کا تھا۔ دستک دی، ایک بوڑھی عورت نکلی جس کی آنکھیں دھندلی تھیں مگر دل نرم۔ رخسانہ نے صرف اتنا کہا، خالہ جی، گھر کا کام چاہیے، صفائی، برتن، جھاڑو سب آتا ہے۔ وہ عورت جو برسوں سے بیمار تھی اور جس کے بچے باہر ہوتے تھے، اس نے رخسانہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، بس ایمانداری چاہیے، باقی کام تو سب آ جاتا ہے۔ رخسانہ نے پہلا دن اس کے گھر سے شروع کیا۔ وہ تیز نہیں تھی لیکن ہر کام ایسے کرتی جیسے عبادت ہو، صحن میں گرے ہوئے پتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے، کمرے کی الماریوں پر سے گرد جھاڑتے ہوئے اور نلکے کے نیچے بیٹھ کر برتن دھوتے ہوئے۔ اس کی زبان بند رہتی لیکن دل میں ہر بار وہ سورہ جن کی ایک آیت دہراتی۔ یہ اس کی طاقت بن چکی تھی، جیسے کوئی غیر مرئی شیلڈ جو ہر اجنبی دروازے پر اس کے ساتھ ہوتی۔ ہر گھر میں داخل ہونے سے پہلے دل میں آیت دہرانا اس کی عادت بن گئی تھی۔ نہ وہ کسی سے مانگتی، نہ کسی پر شک کرتی، بس اپنے کام سے کام رکھتی اور جس جگہ بھی صفائی کرتی جیسے اپنا گھر سمجھ کر کرتی۔ بوڑھی عورت جس نے اسے پہلا موقع دیا، دن کے آخر میں بولی، بیٹی تو نیک ہے، تیرے تو ہاتھ کا پانی بھی پاک لگتا ہے، کل پھر آ جایا کرنا۔ رخسانہ کے دل میں جیسے ایک ٹھنڈی روشنی اتر گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ ایمان کے ساتھ کیا گیا چھوٹا کام کسی بھی بڑے طوفان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اگلے دن وہ دوسرے دروازے پر گئی، وہاں بھی وہی بات، اور وہاں سے تیسرا دروازہ کھلا۔ کچھ گھروں میں اسے حقارت ملی، کسی نے برتن دوبارہ دھلوائے، کسی نے پاؤں سے کپڑا گھسیٹ کر صفائی چیک کی، لیکن رخسانہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی یہ نظروں کا غرور ہے، دل کی غربت نہیں۔ ہر گھر سے نکلتے وقت وہ چادر کو ذرا درست کر کے سیدھی ہو کر چلتی تاکہ جب بچے دیکھیں تو ماں کو کسی جھکی ہوئی حالت میں نہ پائیں۔ کام بڑھنے لگا۔ دن میں 3 گھروں کے برتن، ایک چکی پر آٹا پیسنا اور شام کو خود کے گھر کا جھاڑو، روٹی اور بچوں کی پڑھائی۔ وہ تھک جاتی، انگلیاں جل جاتی، ناخنوں سے خون نکلتا، لیکن وہ رکتی نہ تھی۔ احمد کبھی کبھی سوال کرتا، امی کیا ہم امیر ہو جائیں گے؟ رخسانہ صرف مسکرا کر کہتی، بیٹا ہم کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے، یہی کافی ہے۔ اس نے بچوں کو سمجھا دیا تھا، ماں گھر سے نکلتی ہے کام کرنے، نہ کسی پیرنی کے پاس جاتی ہے، نہ کسی آسیب کے پیچھے۔ اور یہی بات محلے کی عورتوں کو سب سے زیادہ کھٹکتی۔
ان کے لیے رخسانہ اب محض کام کرنے والی نہیں تھی، بلکہ ایک چپ مگر مضبوط دلیل تھی کہ عورت صرف صبر سے نہیں عمل سے بھی جیت سکتی ہے۔ ہر بار کام پر جاتے ہوئے دل میں سورج جن پڑھنا رخسانہ کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہ کسی کو دکھانے کے لیے تھا، نہ سنانے کے لیے، صرف اپنے لیے، تاکہ جب وہ کسی کے گندے برتن دھوئے، کسی کے باتھ روم کی صفائی کرے یا کسی کے نخرے سنے تو دل کی روشنی بجھنے نہ پائے۔ محلے کی بوڑھیاں اب بھی کہتی، یہ ضرور کچھ پڑتی ہے، تبھی لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ رخسانہ اب ان باتوں پر ہنستی نہیں تھی، نہ روتی تھی۔ وہ صرف شکر ادا کرتی تھی کہ اسے دوسروں کی جھوٹی باتوں کے بیچ بھی حلال روزی میسر تھی، اور وہ سب کچھ کرتے ہوئے جب وہ چکی کے پتھر پر گیہوں ڈالتی اور مشین کو ہاتھ سے گھماتی تو ایک بارگی ہاتھ کانپتے، مگر وہ اپنے بازو میں پڑے پرانے نیلے نشان کو دیکھتی، وہی جو ناصر کے ہاتھوں لگے تھے، اور ہاتھ مضبوطی سے دوبارہ چلنے لگتے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے بازو کمزور پڑ گئے تو اس کی بیٹی شاید اسکول جانا چھوڑ دے اور بیٹا سڑک پر گولیاں بیچنے لگے۔ یہ سوچ ہی اسے دوبارہ چلاتی تھی۔ اس نے اپنا دکھ قرآن کی آیات میں دفن کر دیا تھا اور اپنی محنت کو عبادت بنا لیا تھا۔ اب ناصر ہر روز شام کو گھر آتا، خاموش رہتا اور بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھتا رہتا۔ وہ اب بھی بیکار تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، جیسے وہ بھی کچھ دیکھ چکا ہو یا کچھ جان چکا ہو۔ رخسانہ اسے نظر بھر کر نہیں دیکھتی تھی، لیکن دل میں کبھی کبھی کہتی، اگر میرا خاموش قرآن تمہیں چپ کروا سکتا ہے تو مجھے کسی جادو کی ضرورت نہیں۔ وہ دن بھی آیا جس کا رخسانہ کو اندیشہ تو پہلے سے ہی تھا، لیکن امید نے دل کو دھوکہ دے رکھا تھا کہ شاید اب ناصر واقعی بدل چکا ہے، شاید اس کی خاموشی توبہ کی صورت میں تھی، لیکن نہیں۔ خاموش مرد جب دوبارہ بولتا ہے تو اکثر وہی زہر اگلتا ہے جو پہلے چپ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ شام کا وقت تھا۔ رخسانہ نے بچوں کو روٹی کے ساتھ پانی دے کر سلا دیا تھا اور خود پرانے کمرے میں بیٹھ کر زمین پر دوپٹہ بچھا کر سورج جن پڑھ رہی تھی، وہی معمول جو اب اس کی ڈھال بن چکا تھا۔ ابھی تیسری رکعت کا اختتام ہوا ہی تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی، جیسے کوئی گھنٹا بجا رہا ہو۔ رخسانہ چونکی، فوراً چادر اوڑھی اور اندر سے دروازے کے پیچھے جا کر پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، ناصر کی، لیکن آج وہ تنہا نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے ہی رخسانہ کی نظر اس لمبے شخص پر پڑی جس نے سفید کپڑے، سر پر پگڑی اور گلے میں تسبیح کے سوا کچھ نہیں پہنا تھا۔ اس کے ساتھ ناصر تھا، آنکھوں میں وہی وحشت، لیکن اب وہ دوبارہ غصے کے نشے میں تھا۔ ناصر نے فوراً چیخ کر کہا، یہ ہے وہ پیر صاحب جنہوں نے میری آنکھیں کھول دیں۔ تجھے لگتا ہے تو مجھے قرآن سے قابو کر لے گی؟ رخسانہ ساکت رہ گئی۔ پیر اندر آیا، ہاتھ میں ایک بھاری تسبیح، آنکھوں میں عجیب روشنی اور سانس میں لہسن کی بو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر قالین پر بیٹھ گیا اور رخسانہ کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، یہ عورت جنات کو بلاتی ہے، اسی لیے شوہر قابو میں رہتا ہے، اسی لیے یہ بات نہیں کرتی، اسی لیے یہ بیوی نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ رخسانہ پیچھے ہٹی اور کونوں میں پڑی چارپائی پر بیٹھ کر دونوں بچوں کو گود میں لپیٹ لیا۔ احمد اور شازیہ اس کی چادر میں سمٹ گئے اور وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں سینے سے چمٹا کر دل ہی دل میں پھر سے سورج جن کا پہلا لفظ دہرانے لگی۔ وہ جانتی تھی اب اگر اس نے زبان سے کچھ کہا تو وہ لوگ جنوں کا فتویٰ لگا دیں گے۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی زبان دل کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ وہی آیات دہرا رہی تھی جنہوں نے برسوں کی مار، دھتکار اور ذلت کو سہنے کی طاقت دی تھی۔ پیر نے گھر کے چاروں کونے دیکھے، ایک منتر نما جملہ پڑھا اور کہا، یہ عورت جس وقت تم کام پر جاتے ہو اسی وقت قرآن کھولتی ہے اور کچھ ایسا ورد کرتی ہے جس سے تم پر غلبہ رہتا ہے۔ ناصر جو چند دن پہلے تک چپ چاپ دروازے کے پاس بیٹھ کر پانی مانگتا تھا، آج دوبارہ پاؤں پٹک رہا تھا۔ اس کے اندر کا شیطان جیسے واپس جاگ گیا ہو، یا شاید کسی نے اسے جگا دیا ہو، اور وہ کسی کوئی اور نہیں بلکہ وہی چالاک محلے کی عورتیں تھیں، روبینہ جو عرصے سے ناصر کی نظروں کو اپنے کٹورے میں بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روبینہ کا اپنا شوہر اسے چھوڑ چکا تھا اور اس کی بیٹی دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ اب وہ اپنی گلی میں عزت سے رہتی تھی، لیکن رخسانہ کی خاموشی اور غیرت اس کے لیے ایک چبھتا ہوا تانا تھی۔ اسی روبینہ نے ناصر کو ایک دن روک کر کہا تھا، بھائی تم مرد ہو، مگر لگتا ہے وہ تمہیں کسی وظیفے سے باندھ کر رکھتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے جاتے ہی قرآن کھولتی ہے، وضو کرتی ہے اور پھر ایسا پڑھتی ہے جیسے کسی کو بلاتی ہو۔ تمہارا قابو صرف ورد سے ہے، محبت سے نہیں۔ ناصر نے وہ بات سنی لیکن کچھ نہ کہا۔ لیکن اس دن وہ رکشے پر بیٹھ کر ایک پرانے پیر کے پاس گیا جس کی دکان شہر کے پرانے قبرستان کے ساتھ تھی۔ وہاں سے دم کیا ہوا پانی، کچھ تعویذ اور پیر صاحب کو ساتھ لے آیا۔ پیر صاحب نے رخسانہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا اور فوراً پیچھے ہٹ کر بولا، جنات قریب ہیں، یہ عورت کچھ چھپا رہی ہے۔
ناصر جیسے فوراً قائل ہو گیا، میں نے کہا تھا نا یہ سب کچھ کر رہی ہے، اسی لیے میں بدل گیا تھا، اسی لیے شراب چھوڑ دی تھی میں نے، اسی لیے میں دنوں تک چپ رہا، یہ سب اس کا کام ہے۔ رخسانہ نے سر جھکا لیا لیکن لب خاموش نہ ہوئے۔ صورت جن اب بھی جاری تھی، سسکتی لرزتی لیکن مسلسل۔ پیر نے اپنے تھیلے سے کچھ کوئلے نکالے، جلایا اور چادر پر کچھ راکھ پھینکی جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ بچوں کی طرف بڑھا اور کہا، اس نے بچوں پر بھی دم کیا ہے تاکہ یہ اس کے قابو میں رہیں۔ رخسانہ نے فوراً بچوں کو اور مضبوطی سے لپیٹ لیا اور پہلی بار آنکھ بھر کر پیر کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، تم اگر سب جانتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ میں نے کیا جھیلا ہے۔ ناصر اب پوری طرح بھڑک چکا تھا۔ پیر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، آج تمہارا سب کھیل ختم کروں گا، تم میری بیوی ہو یا کسی جن کی آلائے کار۔ رخسانہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے آہستگی سے صرف اتنا کہا، میں صرف قرآن پڑھتی ہوں، تمہارا درد، بچوں کی بھوک، میری بے بسی، یہ سب میں اللہ کو سناتی ہوں، نہ تمہیں قابو کرنے کے لیے نہ کسی اور کو بلانے کے لیے، بس اپنی حفاظت کے لیے۔ پیر صاحب کھڑے ہو کر بولا، یہ عورت نافرمان ہے، اسے دم کرو ورنہ یہ پورے خاندان کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ ناصر نے پیر کی بات پر یقین کرتے ہوئے دیوار پر لٹکا ہوا بیلٹ اٹھایا، لیکن رخسانہ اب ڈری ہوئی نہیں تھی۔ کمزور ضرور تھی لیکن ڈری ہوئی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک روشنی تھی، جیسے کوئی بے سہارا درخت جو برسوں کی آندھی کے بعد اپنی جڑیں زمین میں اتار چکا ہو۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس سورج جن پوری کی اور بچوں کو تھپکی دے کر آنکھیں بند کر لیں، جیسے کہہ رہی ہو، مارو مگر سنو، میں اب نہیں رکوں گی۔ ناصر کے ہاتھ میں پیر کے دیے ہوئے تعویذ کا کاغذ ابھی پوری طرح کھلا بھی نہیں تھا کہ پیر نے جھک کر اس کے کان میں کچھ پھونکا، پھر رخسانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب تمہیں طاقت کے ساتھ قابو پانا ہوگا، یہ عورت اب زبانی قابو نہیں آئے گی۔ ناصر کی آنکھوں میں ایک پرانا سایہ لوٹ آیا، وہی سایہ جو کبھی بوتل کھولنے سے پہلے چمکتا تھا، جو تھپڑ مارنے سے پہلے گردن میں زور بھرتا تھا، وہی سایہ جو رخسانہ کی چپ آنکھوں کو اذیت میں ڈھال دیتا تھا۔ وہ تعویذ کو جیب میں رکھ کر تیزی سے رخسانہ کی طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں میں شک، غصہ اور وہی مردانگی کی جھوٹی جھلک تھی جسے وہ ساری عمر طاقت سمجھتا آیا تھا، لیکن وہ لمحہ کچھ مختلف تھا۔ رخسانہ بچوں کو ایک طرف ہٹا کر سامنے کھڑی ہو چکی تھی، نہ ڈر سے نہ رحم کی درخواست کے ساتھ، بلکہ ایک خاموشی میں ڈھلی خودداری کے ساتھ۔ ناصر نے اس کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر رخسانہ کے ہاتھ اب حرکت میں آ چکے تھے۔ وہ کلام جو برسوں کی تکلیف، چپ، قربانی اور برداشت سے مضبوط ہو چکا تھا، اب آواز بن کر فضا میں گونجنے لگا۔ یہ وہی تلاوت تھی جو وہ پہلے دل میں پڑھا کرتی تھی، چپ چاپ دروازوں کے پیچھے، آہستگی سے۔ لیکن آج پہلی بار وہ تلاوت اس کی زبان سے ایک چیخ کی صورت نکلی، جیسے وہ صرف جنوں کو نہیں بلکہ خود کو بھی جگا رہی ہو۔ ناصر کی مٹھی اس کی کلائی تک پہنچی، لیکن اگلے لمحے جیسے کسی نے اس کے بازو پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ اس کا ہاتھ لرزنے لگا، آنکھیں پلٹنے لگی اور قدم لڑکھڑاتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑا۔ رخسانہ نے اپنی آواز نہیں روکی۔ کمرے میں ایک خاموش زلزلہ تھا جو کسی کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن ہر موجود شخص محسوس کر رہا تھا۔ ناصر کی گردن پیچھے جھک گئی، اس کا جسم تڑپنے لگا جیسے سینے میں کچھ الٹ رہا ہو، اور پیر صاحب، وہ جو تسبیح کو تیزی سے گھما رہا تھا، اچانک رک گیا۔ آنکھوں میں ہلچل سی آئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ پیر نے رخسانہ کو ایک لمحہ دیکھا، پھر دروازے کی طرف لپکا اور بغیر جوتے پہنے باہر نکل گیا۔ نہ کچھ کہا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی سلام۔ دروازے پر اس کے قدموں کی چاپ بھی کسی نے نہیں سنی، جیسے وہ اس زمین کا باسی نہ ہو۔ ناصر اب زمین پر بے سود پڑا تڑپ رہا تھا، جیسے اسے کسی اور جہان سے کھینچ کر لایا گیا ہو، اور رخسانہ کے لب اب بھی کانپ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں پانی نہیں تھا، کوئی رحم نہیں تھا، کوئی فریاد نہیں تھی۔ وہ بس وہی پڑھتی جا رہی تھی جو اسے برسوں سے بچا رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ مرد تھا جس نے برسوں تک اس کے جسم پر نیل چھوڑے، بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے بجائے تھپڑ مارے، اس کی زبان کاٹنے کی کوشش کی، اور آج وہی مرد خاموش تھا، بے بس تھا، اور شاید پہلی بار ڈر رہا تھا۔ بچے کونے میں دبکے ہوئے تھے، لیکن رخسانہ نے ان کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ دی۔ وہ ماں کی وہ مسکراہٹ تھی جو کسی لڑائی کے بعد نہیں آتی، بلکہ اس لمحے میں آتی ہے جب ماں جان جاتی ہے کہ اب اس کے بچوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ رخسانہ نے آہستہ سے بچوں کو پاس بلایا، ان کے ماتھے چومے اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ ناصر کا جسم ہلکا ہلکا لرزتا رہا، پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ نہ ہوش میں تھا نہ بے ہوشی میں، جیسے کسی ایسی کیفیت میں جا چکا ہو جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کمرے میں اب سکون تھا، وہ سکون جو برسوں میں پہلی بار آیا تھا۔ نہ مارنے کی آہٹ، نہ شراب کی بو، نہ کسی پیر کی بیہودہ بڑبڑاہٹ،
بس ایک خاموشی تھی جس میں رخسانہ کا سانس بھی ہموار لگ رہا تھا اور بچوں کے دل بھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، بچوں کو سینے سے لگایا اور خاموشی سے اپنا دوپٹہ اتار کر ناصر کے چہرے پر ڈال دیا۔ نہ انتقام نہ نفرت، بس ایک خاموش اعلان تھا کہ اب ہر حد ختم ہو چکی ہے۔ اب وہی زبان جو برسوں سے خاموش رہی، اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ اب کوئی پیر، کوئی تعویذ اور نہ کوئی مرد کی دھمکی اس عورت کی تلاوت کے آگے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ صبح کا سورج جب گلی کے نکڑ سے جھانکنے لگتا تو رخسانہ کی آنکھ خود بخود کھل جاتی، جیسے کسی نے بغیر آواز دیے اسے جگا دیا ہو۔ اب وہ وہی عورت نہیں رہی تھی جو کبھی ناصر کے شور سے، دروازے کے دھماکوں یا بچوں کے رونے سے جاگتی تھی۔ اب وہ خود اپنی مرضی سے، ایک نیت، ایک ارادے اور ایک شکر کے ساتھ جاگتی تھی۔ اس کی زندگی میں اب دن کا آغاز چکی کے گرد گھومتے ہوئے آٹے سے نہیں، بلکہ قرآن کی چند رکوع اور بچوں کے چہرے پر پڑنے والی روشنی سے ہوتا تھا۔ وہ روزانہ صبح کا وقت بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیا سبق دہراتی، خود بھی سیکھتی اور بچوں کو بھی سکھاتی۔ احمد اور شازیہ دونوں اب اپنا سبق لے کر بیٹھتے، کبھی الف سے انار تک، کبھی قل سے لے کر اللہ احد تک۔ رخسانہ کے دل میں اب بس ایک ہی خواہش تھی، میرے بچے وہ زندگی نہ دیکھیں جو میں نے دیکھی، وہ عزت سے جئیں اور ان کے کندھوں پر کسی کا سایہ نہ ہو، نہ شراب کا، نہ غربت کا، نہ ڈر کا۔ اسی دعا کے ساتھ وہ گلی کے دروازے عبور کرتی اور چادر درست کر کے کام پر نکلتی۔ اب وہ صرف ایک صفائی کرنے والی عورت نہیں تھی، محلے میں اب اسے رخسانہ باجی کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ وہ ہاتھ سے جھاڑو دیتی تو صحن جیسے نئی ہوا سے مہک جاتا، وہ دیوار پر کپڑا پھیرتی تو اینٹوں کا رنگ نکھرنے لگتا، وہ جس نل سے برتن دھوتی وہاں سے پانی کے ساتھ برکت بھی بہنے لگتی۔ کچھ تو اسی کی محنت تھی اور باقی سب اس تلاوت کا اثر جو وہ ہر دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دل میں دہراتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اب صرف محنت نہیں، سکون بھی تھا، جو صفائی کے ساتھ ساتھ گھروں میں اترنے لگا تھا۔ عورتیں کہتیں، پتہ نہیں اس کے ہاتھوں میں کیا بات ہے، جہاں کام کرتی ہے وہاں لڑائیاں کم ہو جاتی ہیں، بچے کم روتے ہیں اور شوہر وقت پر گھر آتے ہیں۔ رخسانہ صرف مسکرا دیتی اور نرمی سے کہتی، یہ سب قرآن کا کمال ہے، میرا کچھ نہیں، میں تو بس پڑھتی ہوں، مانگتی ہوں اور کام کرتی ہوں۔ یہ جملہ اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ اس کا لباس اب بھی پرانا تھا لیکن دھلا ہوا، دوپٹہ اب بھی سادہ تھا لیکن ستھرا، اور اس کی آنکھوں میں وہ تھکی تھکی روشنی اب ایک عجیب سی تسلی میں ڈھل چکی تھی۔ اس کی باتوں میں ٹھہراؤ تھا، زبان میں شکر اور لہجے میں عاجزی۔ کئی عورتیں جو پہلے اسے بدنام کرتی تھیں اب چپ چاپ اس کے کام کا وقت پوچھتی تھیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر کی فضا کو ہلکا کر سکے۔ رخسانہ نے محلے کے کنارے والی رضیہ بی بی کے گھر سے شروع کیا تھا، پھر شازیہ آنٹی، نجمہ خالہ، اور اس کے بعد تو جیسے دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ جس دن اس کے پاس 3 گھروں کا وقت ہوتا، اسی دن ایک چوتھی جگہ سے بلاوا آ جاتا۔ کئی دفعہ تو اسے پیسے بعد میں دے دیں گے بھی نہیں کہنا پڑتا تھا۔ جو کام کے بعد پرس نکالتے، ساتھ میں کچھ پھل، کپڑے یا بچوں کے لیے بسکٹ کا ڈبہ بھی دے دیتے۔ رخسانہ کو معلوم تھا کہ رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اب وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اللہ اس کے قدم قدم پر اسے رزق کے ساتھ ساتھ عزت بھی دے رہا ہے۔ اس نے نہ کبھی کسی سے مانگا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، لیکن جو بھی اسے دیکھتا دل سے دینے کو تیار ہو جاتا۔ بچوں کی تعلیم کا خرچ پہلے رخسانہ کے لیے بوجھ تھا، لیکن اب وہ اپنی محنت سے انہیں نہ صرف اسکول بھیج رہی تھی بلکہ کاپیاں، بستہ، یونیفارم، سب کچھ نئے سے نئے خرید کر دیتی تھی۔ احمد کو اب ریاضی پسند آنے لگی تھی اور شازیہ قاعدہ پڑھتے ہوئے حرفوں کے ساتھ کہانیاں بنا لیا کرتی تھی۔ اسکول کے استاد بھی کہتے، رخسانہ، آپ نے بچوں کی تربیت خوب کی ہے، نہ ان میں جھجک ہے نہ بگاڑ، بس ایک سلیقہ ہے جو اب نایاب ہے۔ رخسانہ خاموشی سے سر جھکا کر شکریہ ادا کر دیتی۔ وہ جانتی تھی یہ سب اسی رات کا نتیجہ ہے جس رات اس نے اپنی زندگی کا کنٹرول ناصر کے ہاتھوں سے نکال کر اللہ کے کلام میں رکھ دیا تھا۔ وہ رات جس رات اس کے شوہر نے اسے پیٹا اور اس نے آسمان کی طرف نہیں اپنے دل کی سمت اللہ کا پیغام پڑھا، اور پھر اس کی تقدیر نے نیا رخ لیا۔ محلے میں اب نئی عورتیں بھی آ گئی تھیں۔ وہ رخسانہ کو جانتی نہیں تھی، لیکن جب سنتی کہ رخسانہ جس گھر میں صفائی کرتی ہے وہاں کچھ اور ہی سکون اترتا ہے تو خود جا کر پوچھتی، باجی ہمارے گھر بھی آ جائیں، جو وقت بچے دے دیجئے۔ رخسانہ وقت بانٹنے لگی، دن کے 4 حصے کر دیے، اور شام کے وقت بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سبق دہراتی اور ان سے کہلواتی، سب کچھ محنت سے آتا ہے مگر برکت صرف اللہ کے کلام سے۔ محلے کی وہی روبینہ جو پہلے ناصر کو اس کے خلاف بھڑکاتی تھی اب خاموشی سے رخسانہ کے دروازے کے سامنے سے گزرتی۔ رخسانہ نے کبھی کچھ نہیں کہا، بس سلام کرتی اور اپنے دروازے بند کر کے بچوں کو سبق پڑھاتی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ بدلہ، جادو یا طاقت سے کچھ نہیں ملتا،
اصل طاقت شکر، ایمان اور مسلسل محنت میں ہے۔ اور یوں وہ عورت جو کبھی گلیوں میں شرمندگی کے ساتھ جاتی تھی، اب ایک محنتی، پرسکون اور باوقار ماں، بیوی اور استاد کے روپ میں ہر زبان پر ذکر بنی۔ سب پوچھتے یہ کیسے ہوا، اور رخسانہ صرف ایک ہی جواب دیتی، یہ سب قرآن کا کمال ہے، میرا کچھ نہیں۔ کئی ماہ بعد ایک دن صبح کے وقت جب اندھیرے سے روشنی کی پہلی لکیر آسمان پر کھنچتی ہے، تب رخسانہ کا دل ایک نئی تازگی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کی وہ ساری راتیں جن میں صرف آنسو، مار، بھوک اور خاموشی تھی، اب ایک ایک کر کے اس کے سامنے کسی پرانی فلم کی طرح منظر بدل رہی ہیں۔ وہ اب کسی اور کے در پر دستک دینے نہیں جاتی، بلکہ اپنے دروازے پر دستک سننے کی عادی ہو گئی ہے۔ وہ دروازہ جو کبھی ٹوٹا ہوا، کچا اور خوفزدہ تھا، اب مضبوط لکڑی کا ہے، جس پر ایک چھوٹی سی تختی لگی ہے، رخسانہ بی بی۔ یہ نام اب صرف شناخت نہیں، محنت، بقا، دعا اور یقین کا استعارہ بن چکا ہے۔ چھوٹا سا کمرہ ہے، بس ایک چارپائی، ایک الماری، ایک چولہا اور دیوار پر قرآن شریف رکھنے کی ایک صاف جگہ۔ لیکن یہ کمرہ رخسانہ کے لیے جنت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی چیخ ہے، نہ مار ہے، نہ شراب کی بو، نہ پیر کی دھمکیاں۔ یہاں صرف دو بچے ہیں جن کی ہنسی میں اللہ کا شکر چھپا ہے، اور ایک ماں ہے جس کی خاموشی اب طاقت ہے۔ رخسانہ نے جب کرائے پر یہ کمرہ لیا، تب اس کے پاس جمع پونجی صرف اتنی تھی کہ اگلے مہینے کا کرایہ مشکل سے دیا جا سکے، لیکن اس کا دل پورا تھا، نیت صاف تھی، اور ہاتھوں میں وہ برکت تھی جو ہر صبح سورج جن کی تلاوت سے اترتی تھی۔ وہ روز صبح جاگتی ہے، بچوں کو چوم کر جگاتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، کبھی بس روٹی پر چینی چھڑک دیتی ہے، کبھی دودھ کو پانی میں ملا کر بانٹ دیتی ہے، لیکن ہر نوالے کے ساتھ شکر گزار دل کے ساتھ تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ بیٹھ کر چادر درست کرتی ہے اور آنکھیں بند کر کے سورج جن پڑھتی ہے، مکمل یقین کے ساتھ، مکمل یقین دہانی کے ساتھ، جیسے کوئی ایک طرف فرشتوں کو پکار رہا ہو اور دوسری طرف خود کو سہارا دے رہا ہو۔ تلاوت مکمل کرتے ہوئے وہ ہر دن دل سے ایک دعا کرتی ہے، وہ دعا جو کسی فتوے، کسی علم یا کسی وظیفے سے نہیں، بلکہ ایک جلی ہوئی عورت کی سچی پکار ہے۔ اے میرے رب، جیسے تو نے مجھے بچایا، جیسے تو نے میرے بچوں کو بھوک سے، خوف سے اور مار سے بچایا، ویسے ہی تو ہر عورت کو اس کی حفاظت دے جس کے پاس نہ بھائی ہے، نہ باپ، نہ کوئی ناصر۔ تو اپنا فرشتہ اس کے در پر بٹھا دے جیسے میرے در پر بھیج دیا تھا، آمین۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن دل میں ایک سکون اتر آتا ہے۔ اب وہ ناصر کے ساتھ والے کمرے میں نہیں رہتی۔ اس نے خود فیصلہ کیا، خود گھر چھوڑا اور خود کمرہ ڈھونڈا، اور وہ بھی اس وقت جب ناصر کئی دنوں سے کام پر جاتا تھا۔ لیکن اب بھی دل میں وہی گمان تھا کہ رخسانہ ایک دن پلٹ آئے گی، لیکن رخسانہ پلٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ اب اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور ہر مظلوم عورت کی نشانی بن چکی تھی، جو ظالم سے خود کو الگ کر کے عزت کے ساتھ جینے کا انتخاب کرتی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا، مقامی سرکاری اسکول جس کے اساتذہ سخت ضرور تھے، لیکن کتابیں مفت ملتی تھیں اور پڑھائی کی عزت تھی۔ احمد نے اردو میں کہانی لکھنی شروع کر دی اور شازیہ نے قاعدہ ختم کر لیا۔ اسکول سے واپسی پر رخسانہ خود دروازے پر کھڑی ہوتی، جیسے ان بچوں کا استقبال صرف ماں نہیں، ایک پوری جنگ کی فاتح کر رہی ہو۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر ان کے بستے کھولتی، ہوم ورک دیکھتی اور ہر دن ایک نیا جملہ سکھاتی، جو لڑکی پڑھے گی وہ کسی سے نہیں ڈرے گی، یا اللہ سب سے بڑا ہے، بس اس پر بھروسہ رکھو۔ محلے میں اب نئی عورتیں اس کے در پر آ کر کہتی ہیں، باجی ہمیں بھی قرآن سکھا دیں، ویسے ہی جیسے آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ رخسانہ انکار نہیں کرتی، بلکہ ہر جمعے کی شام قرآن کی چھوٹی محفل رکھتی ہے، جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں، چائے پیتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، اور رخسانہ کی زبان سے وہ سچ سنتی ہیں جسے سننے کی انہیں برسوں سے طلب تھی۔ وہ کہتی ہے، کبھی یہ مت سمجھو کہ تم اکیلی ہو، جب تم اللہ سے مانگتی ہو تو فرشتے تمہارے در پر پہرا دینے آتے ہیں، جیسے میرے در پر آئے۔ رخسانہ کا کمرہ اب صرف اس کا گھر نہیں، یہ ایک پناہ گاہ ہے، ایک درس گاہ ہے اور ایک مزار جیسا پاک کونا ہے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے اور ہمت بیدار ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس موبائل بھی ہے جس پر وہ یوٹیوب سے مختلف درس سنتی ہے، نیا ہنر سیکھتی ہے اور بچوں کے لیے پرانی کتابیں منگواتی ہے۔ گاہے بگاہے صفائی کا کام بھی باقی ہے، لیکن اب رخسانہ کو خود سے کام چننے کا اختیار ہے۔ وہ محنت کرتی ہے لیکن غلامی نہیں کرتی۔ کبھی کبھی شام کے وقت جب چھت پر بیٹھ کر وہ اپنے کپڑے سکھاتی ہے تو نیچے سے کوئی عورت آواز دیتی ہے، باجی دعا میں یاد رکھنا، اور رخسانہ جواب دیتی ہے،
میں سب کو یاد رکھتی ہوں جیسے اللہ نے مجھے یاد رکھا۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں رخسانہ اپنے ماضی کو یاد کر کے تھوڑی دیر کو خاموش ہو جاتی ہے، لیکن پھر اپنے بچوں کی ہنسی سن کر پلٹ آتی ہے۔ اب نہ مار کا ڈر ہے نہ بھوک کا خوف، اب صرف ایک سفر ہے، خودداری، عبادت، تربیت اور محبت کا۔ اور ہر صبح سورج جن کی تلاوت کے بعد وہ جب دعا کے آخری لفظ بولتی ہے تو آسمان جیسے ایک لمحے کو رکتا ہے اور اس عورت کے ہونٹوں سے نکلا ہر لفظ ہر دوسری عورت کی حفاظت کا وعدہ بن جاتا ہے۔ اب وہ قرآن کی تعلیم دیتی تھی اور جو ہدیہ ملتا اس سے گھر چلاتی تھی۔ اس دن کی صبح یادگار تھی جب اچانک 4 سفید کپڑوں والے مرد اس کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کوئی دکاندار نہیں لگتے تھے، نہ خیرات مانگنے والے نہ افسر۔ ان کے چہرے سادہ، آنکھیں سنجیدہ اور لہجہ نرم تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں ایک نیک، مضبوط اور دیانتدار عورت کی تلاش تھی، یتیموں کے ادارے میں نظام سنبھالنے کے لیے، اور آپ کا ذکر کسی نے بڑے دل سے کیا ہے۔ رخسانہ نے ان کی بات سن کر ایک لمحہ اپنے بچوں کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف، شاید کسی غیر مرئی منظوری کی تلاش میں، اور پھر بنا کوئی سوال کیے صرف اتنا کہا، اگر یہ میرے بچوں کی عزت اور دوسروں کی خدمت کا راستہ ہے تو میں تیار ہوں۔ وہ اسے ایک سادہ سی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ سفر خاموش، نرم ہوا کے ساتھ جاری رہا۔ جب گاڑی رکی تو سامنے ایک صاف ستھری سفید عمارت کھڑی تھی جس پر لکھا تھا دارالرحمت برائے یتامیٰ۔ اندر داخل ہوتے ہی بچوں کی آوازیں، کہکہیں اور ایک الگ سی محبت کی مہک دل کو محسوس ہوئی۔ رخسانہ کو بتایا گیا کہ آپ کو یہاں صرف نظام سنبھالنا ہے، صفائی، خوراک، تعلیم اور تربیت۔ جو آپ برسوں اپنے بچوں کے لیے کرتی آئی ہیں وہی یہاں بھی کرنا ہے۔ اس کی تنخواہ 50,000 مقرر ہوئی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے رخسانہ سے کہا ہو، یہ آپ کا حق ہے، احسان نہیں۔ اس کے لیے ایک 3 کمروں والا کمرہ عمارت میں ہی مہیا کیا گیا، جس میں ایک چھوٹا سا کچن، غسل خانہ اور بچوں کے لیے علیحدہ بسترے موجود تھے۔ بچوں کو یہ نیا ماحول خواب جیسا لگا۔ اسکول بس وقت پر آتی، کھانا تازہ ملتا اور ماں اب ہمیشہ سامنے ہوتی۔ رخسانہ نے سجدہ شکر کیا اور دل میں وہی پرانی دعا دہرائی، اے اللہ، جیسے تو نے مجھے فرشتوں سے نوازا ویسے ہی ہر مجبور عورت کو اپنا سہارا دے۔ مہینے کے اختتام پر وہی 4 سفید کپڑوں والے مرد دوبارہ آتے، ان کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی گروسری کے بیگ، بچوں کے لیے پھل، ڈبوں میں راشن، نقد رقم اور کئی بار خوبصورت کپڑوں کی تھانیں ہوتی۔ رخسانہ حیرت سے پوچھتی، یہ سب آپ لوگ کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو وہ بس مسکرا کر کہتے، ہم وہ ہیں جنہیں کسی نے دعا میں پکارا تھا، بس دعا کے جواب میں ہم پہنچ گئے۔ وہ لوگ نہ کبھی نام بتاتے، نہ ادارے کا پتہ اور نہ رابطے کا نمبر، بس ہر مہینے وقت پر آتے، سب کچھ دے کر خاموشی سے چلے جاتے۔ رخسانہ نے کبھی تعقب نہیں کیا، نہ زیادہ جاننے کی کوشش کی، کیونکہ اب اسے اپنے اللہ پر ویسا ہی یقین ہو چکا تھا جیسے سانس پر ہوتا ہے، کہ وہ جاری ہے، دکھائی نہیں دیتا مگر زندگی کا ثبوت ہے۔ اب اس کے لیے ان 4 افراد کی شکلیں اللہ کی رحمت کی تصویریں تھیں جنہیں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ دارالرحمت میں اس نے ہر یتیم کو اپنی اولاد جانا۔ کوئی ماں کو رو رہا ہوتا تو رخسانہ جا کر اس کے بال سہلاتی، کسی کے جوتے پرانے ہوتے تو وہ تنخواہ سے خرید لیتی، کسی کے نمبر کم آتے تو وہ اسے قرآن سناتی اور کہتی، تم ہار نہیں سکتے، تم میرے جیسی عورت کے گھر کے بچے ہو اور ہم ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ رخسانہ کی موجودگی سے یتیم خانے میں ایک سکون اتر چکا تھا۔ صفائی خود بخود ہو جاتی، وقت پر کھانے بنتے، استاد وقت پر آتے اور بچے مطمئن رہتے۔ محلے کے لوگ کہتے، پتہ نہیں یہ عورت کون سی روشنی لے کر آئی ہے، یہاں پہلے ایسا سکون کبھی نہیں دیکھا۔ رخسانہ اب بھی ہر دن سورج جن پڑھتی اور دعا کرتی، لیکن اب اس کی آواز میں وہ لرزش نہیں تھی جو مار سے آتی تھی۔ اب اس کی تلاوت میں مضبوطی تھی، جیسے کوئی پہاڑ بول رہا ہو۔ اب اگر کوئی عورت اس سے ملنے آتی، رو کر کہتی، باجی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، تو رخسانہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتی، تم بھی بچ سکتی ہو، بس کسی رات ہمت کر کے پڑھ لو، صرف ایک بار، پھر دیکھو اللہ کیسے اپنے بندے بھیجتا ہے، جیسے میرے لیے وہ 4 آئے ویسے تمہارے لیے بھی آئیں گے۔ کبھی کبھی وہ رات کو چھت پر کھڑی ہوتی، آسمان کو دیکھتی اور سوچتی، شاید وہ 4 فرشتے تھے، شاید انسان تھے، شاید میری دعا کے جواب میں اللہ کے بھیجے ہوئے پہرے دار تھے۔ لیکن پھر خود کو یاد دلاتی کہ یہ جاننا ضروری نہیں، بس یہ جاننا کافی ہے کہ جب ایک عورت صدقے دل سے اللہ کو پکارے تو آسمان ضرور حرکت میں آتا ہے۔ اور یوں رخسانہ کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ اب ہر نئی آنے والی مظلوم عورت کے لیے ایک آغاز بن چکی تھی۔ نہ کوئی ٹی وی پر خبر بنی، نہ کسی اخبار نے چھاپا، لیکن ہر اس دل میں جو دعا کرتا تھا، رخسانہ کا نام کہیں نہ کہیں گونجنے لگا۔ ایک ایسی ماں،
ایک ایسی منتظمہ اور ایک ایسی بندہ مومن جسے فرشتوں نے چنا تھا۔